أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماہ مبارک رمضان رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے اور اس کا نتیجہ جہنم سے آزادی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کی رحمت حاصل کیسے کریں، مغفرت کیسے طلب کریں. اب مسئلہ پھر وہی طلب کا
کہ کیا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی رحمت ملے؟ یہ میری چاہت میں ہے کہ میں اپنے اللہ کے حضور سے اپنی بخشش کرواؤں کہ میری آبرو بچ جائے، میری آخرت کامیاب ہو جائے۔ تو دیکھیے، مہینہ رحمت کا یہ پہلا عشرہ، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ استقبال رمضان میں پچھلے جمعے ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی۔ اصل اصول جو ہے اس دین کی، یعنی تمام اصولوں کی اصل جو ہے وہ ہے حب خدا، اللہ کی محبت۔ یہ اصل ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کریں، کسی حکم پہ عمل کریں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے منع ہوں، اس سے کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ حب خدا ہے۔ یہ اصل ہے اس دین کی۔ لیکن فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں ان کو۔ آج یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اللہ نے فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ قل نہ بھی کہتے تو فکرہ تو مکمل ہو جاتا تھا۔ اس قل پہ بڑی بحث ہے اصل میں، لیکن ایک جملہ میں جاتے جاتے کہہ دوں۔ ہمارے حکماء نے، مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ لفظ قل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کہا جیسے اللہ نے کہا تھا، اور اس قل کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے جو ملتا ہے اس میں میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، جو ملتا ہے ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا۔ حالانکہ قل کا خطاب مجھ سے تھا، وہ تم سے تو نہیں تھا۔ اور کل کو کسی کے ذہن میں یہ بھی نہ ہو کہ شاید یہ نبی اپنی اطاعت کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، تمہارے خالق کا فیصلہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اب دعویٰ کیا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پیغمبر کی اتباع کرو، غلامی اختیار کرو۔ اگر اساس اور بنیاد محبت تھی تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، جو تم نے طلب کیا تھا اللہ بھی وہی دے گا۔ اب جب وہ محبت تمہیں دے گا نا، یغفر لکم ذنوبکم، پھر وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ جو میں نے تمہیدی جملہ کہا تھا نا کہ یہ مہینہ رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، لیکن اس کی رحمت میں پاؤں کیسے مغفرت اس سے حاصل کروں؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب وہ محبت کرتا ہے تو گناہ بخش دیتا ہے، وہ ہے ہی غفور الرحیم۔
رحیم فعیل ان کے وزن پہ ہے، دائمیت پائی جاتی ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ اب یہ روزہ کس لیے؟ روزے کا جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے ہے ہی محبت۔ دیکھیے میں گھر میں اکیلا بیٹھا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کھا بھی سکتا ہوں پی بھی سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کھاتا نہیں پیتا اس لیے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ جو محبت کا جذبہ ہے۔ اب آیت میں بھی آپ نے دیکھا کہ تم نے محبت کا دعویٰ کیا۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں، پہلے تم کہتے تھے ان کنتم تحبون اللہ، پہلے تم محبت کی بات کرتے تھے، اب وہ تم سے محبت کی بات کرتا ہے۔ بھئی بڑا فرق ہے نا، میں ساری زندگی کہتا رہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس وقت پڑتا ہے جب وہ کہے یہ میرا بندہ ہے۔ یہ مقام ہے اصل میں، جب وہ مجھے اپنا بندہ کہے۔ میں کسی کو کہتا رہوں کہ یہ میرا محب ہے، مزہ تو تب ہے کہ محبوب کہے کہ یہ میرا محب ہے۔ اب درمیان میں کیا آ گیا؟ پہلے تم محبت کرتے تھے، اب اس نے محبت کا دعویٰ کر دیا، درمیان میں کیا آ گیا؟ درمیان میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف مصطفیٰ، بس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یغفر لکم ذنوبکم، تو بخشش بھی ہو جائے گی، رحمت بھی ملے گی، وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ لیکن وہ جو بات میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ میری تخلیق کا مقصد بھی کیا ہے؟ معرفت الہی ہے نا۔ بھئی ہر بندے کی نماز علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ جتنی آپ کو اپنے اللہ کی معرفت ہے اتنا ہی عبادت کا درجہ ہے۔ ہر کسی کا روزہ ایک جیسا تو نہیں ہے، ہر کسی کا حج ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ حج کر کے ایک بندہ آیا نا، اس نے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حج کر کے آیا ہوں۔ فرمایا حج کے جو 3 فرائض ہیں، پہلا فرض ادا کیا؟ کہنے لگا ہاں جی پہلا فرض احرام باندھنا تھا، احرام باندھا۔ آپ نے فرمایا کیسے باندھا تھا؟ وہ جی ایک چادر نیچے اور ایک اوپر لی، تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، 2 نوافل پڑھے، احرام باندھ لیا۔ کہنے لگے یہ تو احرام باندھنا نہیں تھا حضور، وہ کیا تھا؟ فرمایا یہ ارادہ، یہ نیت کرنا، یا اللہ اپنی مرضی کا لباس اتار دیا ہے، تیری مرضی کا پہن لیا۔ اب میں ساری زندگی اس جسم پہ تیری مرضی کا ہی پہنوں گا۔ تو یہ تھا احرام باندھنا؟ پتہ نہیں تو نے کیا باندھا ہے احرام۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، ہر انسان کی معرفت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی۔ اب عارف اور معروف، بھئی مجھے اللہ کی معرفت چاہیے، یہ میں چونکہ فلسفے والوں کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک درمیان میں رابطہ نہ ہو۔
ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، بھائی رابطہ ہوگا تو معرفت ہوگی، یا میرا ڈائریکٹ کسی سے رابطہ ہو جائے اس کی معرفت ہو جائے گی، یا میرا کوئی تعارف کسی کو کروا دے۔ اب ڈائریکٹ تو ہو نہیں سکتا، چونکہ میں ٹائم اینڈ سپیس جو ہے اس کی رینج سے نکل نہیں سکتا۔ بھائی جہاں بھی رہوں گا کسی وقت میں رہوں گا نا، کسی زمان میں رہوں گا، چاند پہ بھی چلا جاؤں تو کسی مکان میں ہی ہوں نا، مریخ پہ چلا جاؤں کسی مکان کا ہی نام ہے نا۔ اب میں زمان و مکان سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ زمان و مکان کی قید میں آ نہیں سکتا۔ وہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ کئی دفعہ میں نے عرض کیا، سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں نا، جس نے اللہ کی طرف ایسے اشارہ کیا اس نے اللہ کو مقید کر دیا، اس نے اس کے مکان کو ظاہر کیا۔ جس نے مکان کو ظاہر کیا اس نے اس کو مقید کر دیا، اور جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے شرک کیا۔ وہ زمان و مکان میں نہیں آتا، لامحدود ہے۔ یہ میں باتیں آپ کو عقیدے کی بتاتا رہتا ہوں، یہ جو کبھی ہم اوپر کی طرف اشارہ کرتے، اللہ کی طرف کرتے ہیں نا اشارہ، تو معرفت آپ کو حاصل ہونی چاہیے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اشارہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اشارہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ وہاں ہے یہاں نہیں ہے، وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ علم اور قدرت، یہ دونوں الفاظ ذہن میں رکھنا۔ یہ اشارہ بلندی کے لیے ہوتا ہے، اس کی بڑائی کے لیے ہوتا ہے، اس کے مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہاں تو اب جب کبھی آپ اشارہ اوپر کو کریں تو یہ اس کی عظمت اور بلندی کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر ہے اور یہاں وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ اب وہ جو درمیان میں فَاتَّبِعُونِی، وہ جس رابطے کی وجہ سے مجھے اس کی معرفت ملے گی، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ زمان و مکان کو چیر کر مکان و لا مکان تک جا سکتا ہو، نہ وہ اس قید میں ہو نہ اس قید میں ہو، تب وہ رابطہ کروا سکتے ہیں نا۔ اس لیے تمہیں رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی، لیکن رابطے کے بغیر نہیں ملے گی۔ دیکھیے مثلاً آپ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اللہ کو کیا اس سے مثلاً اللہ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ مگر آپ کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کیا حاصل ہے؟ یہ ٹرینیں کیوں کروائی گئی؟ یہ جو آیت آج میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ روم کی 30 نمبر آیت ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے چہرے کو دین کی طرف رکھو، حنیفہ یکسوئی کے ساتھ، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر دین کی طرف ہی دیکھنا۔ فاقم وجہ کا، جسے آپ قائم بھی کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو قائم رکھو دین کی طرف، حنیفہ یکسوئی کے ساتھ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ نے فطرت اللہ التی، یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا تراشنا ہے،
فطر الناس علیہا، جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو تراشا بنایا. یہاں مومن اور مسلمان کی بات نہیں، فطر الناس، انسان کو تراشا ہے فطرت پہ. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ جو تمہیں بنایا ہے نا فطرت پہ، اس میں تبدیلی نہ کرو. یہ بڑا اہم موضوع ہے. اللہ نے تمہیں فطرت پہ بنایا ہے، فطرت پاکیزہ ہے، فطرت گندی نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی یہ جو خلقت ہے، اللہ کا یہ جو بنانا ہے، اس میں تبدیلی نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ ہے دین کو قائم رکھنا. جس نے فطرت کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. آپ قائم قائم کی باتیں روز سنتے رہتے. یہ میں روزے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا کہ یہ ٹریننگ ساری اس لیے کروائی گئی کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا تھا اس نے اپنے اختیار سے اللہ کی فطرت کو گندا کر دیا. اللہ نے مجھے کنجوس پیدا نہیں کیا تھا، لالچی پیدا نہیں کیا تھا، خود غرض پیدا نہیں کیا تھا. اللہ نے مجھے ایثار کرنے والا پیدا کیا تھا. میں نے اپنی خواہش سے اس نفس کو، اس فطرت کو گندا کر لیا. اللہ نے مجھے بے حیا پیدا نہیں کیا تھا، میں نے اپنی خواہش سے اپنی فطرت کو بے حیا بنایا ہے. اللہ نے مجھے ظالم نہیں بنایا تھا، میں نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو ظالم بنا لیا. اب یہ جو اپنی خواہش کے مطابق تو فطرت کو گندا کرتا ہے، اس کے حکم کے مطابق ذرا 1 مہینہ ٹریننگ کر لے اپنی خواہشوں پہ قابو پانے کی، تاکہ وہ اصل فطرت تیری نکھر کر سامنے آ جائے. اب اس اصل فطرت، یہ منزل یہ نہیں ہے بھوکا پیاسا رہنا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس بندے نے جھوٹ بولنا نہیں ترک کیا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. منزل یہ نہیں ہے. اور یہ فطرت اتنی سلیم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اتنی سلیم ہے، اتنی قیم ہے کہ جو شخص ہر وقت کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اگر اسے کوئی دھوکہ دے تو ناراض ہو جاتا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا، پلٹ آتا ہے اپنی اصلی فطرت کی طرف. جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، اس سے اگر کوئی جھوٹ بول لے تو ناراض ہو جاتا ہے. میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، بیوی سے ناراض ہو جائے گا، بھائی سے ناراض، اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے. خود ملاوٹ کرتا ہے، اسے کوئی ملاوٹ والی چیز دے تو ناراض ہو جاتا ہے. آپ ایسے ہی نہ کہیں. اللہ نے جس فطرت پہ بنایا ہے، میں نے پہلے بھی شاید کبھی یہ مثال دی تھی، ایک بندہ بہت برا ہے، ظالم ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، جھوٹا ہے، بددیانت ہے. اس نے ایک ڈرائیور نوکر رکھنا ہے تو کسی دوست سے کیا کہے گا کہ مجھے ایک ڈرائیور چاہیے جو میرا گاڑی کا پیٹرول چوری کر لے، مجھے ایک ڈرائیور چاہیے جو میری بیٹی کو کالج لے کے جائے تو اس کے غلط نظر سے دیکھے. نہیں، جب اپنی باری آئے گی تو فطرت کی بات کرے گا. خود چور ہے، ڈاکو ہے، بددیانت ہے، لیکن کہے گا یار
ڈرائیور چاہیے جو حیا والا ہو. میری فیملی نے بھی سفر کرنا ہوتا ہے. ڈرائیور چاہیے جو دیانتدار ہو. بس یہی قرآن کہہ رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ. وہ جس فطرت پہ تجھے بنایا تھا اس کو تبدیل نہ کر. یہ ظلم نہ کر. تجھے میں نے اس فطرت پہ نہیں بنایا تھا جو فطرت تو نے اختیار کر لی ہے. اسی لیے اس کو فطرت ثانیہ کہتے ہیں. اس فطرت کو فطرت اولا نہیں کہتے, اس کو فطرت ثانیہ جو میں نے اپنی خواہش کے مطابق بنا لی. اس لیے منزل یہ نہیں ہے. اور یہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے, بھوک صرف پیٹ کی تو نہیں ہوتی نا بھائی. روزے کو اگر آپ سمیٹیں گے ایک جملے میں تو کیا ہے؟ اپنی بھوک پر کنٹرول کرنا. بھائی دولت کی بھی تو بھوک ہے, شہرت کی بھی تو بھوک ہے, چھا جانے کی بھی تو بھوک ہے. اگر انسان کی یہ بھوک ختم ہو جائے, اس پہ اس کا کنٹرول ہو جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو میں محبت کے لیے ایک جملہ آپ سے شاید کہا ہے یا نہیں کہا, محبت یہ جسمانی کشش کا نام نہیں ہے. ہم نے یہ بھی تو ظلم کیا نا کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیے گئے تھے وہاں استعمال نہیں کیے, جو اپنے ذہن میں معنی آئے اس کے لیے استعمال کیا. بھائی آیت آپ نے سن لی نا ابتدا میں, تم نے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. اب اللہ نے بھی آگے سے کہا کہ اب اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تو جسم ہی نہیں رکھتا. تو جو چیز بندے اور اللہ میں رابطہ کروائے وہ جسمانی کشش نہیں ہو سکتی. وہ نور ہے, وہ محبت کا نور. یہ جو اس کی تقسیم کرتے ہیں مجازی کی اور حقیقی کی, بھئی آپ مجازی اور حقیقی کی تقسیم کر کیسے سکتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اصل اصول اس دین کا محبت خدا ہے. بھئی وہ جملہ ذہن میں رہے, اس دین کی اصل محبت خدا ہے. اس لیے کہ وہ محبت مل گئی تو سارے معاملے ٹھیک ہو گئے. اگر وہ نہیں ملی تو پھر باقی سب کچھ رائے گاں چلا جائے گا. اچھا, ہمارے شعراء ادیب حضرات جو اس میں تقسیم کرتے ہیں, چلو ان کی تقسیم کو ایک لمحے کے لیے دیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ محبت میں انسان ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور بس اپنے محبوب کے لیے پاگل ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا. ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ جسمانی کشش جو ہوتی ہے یہ دھوکہ ہوتا ہے چند لمحوں کے لیے. یہ محبت کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. محبت نور ہے جو اس دل میں داخل ہوتا ہے تو زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. اس دل میں نہ لالچ رہتا ہے نہ خود غرضی رہتی. یہ جسے تم نے محبت کہا, بس ایک دو جملے میں نے کہنے ہیں اس پہ, آج یہ میرا موضوع نہیں ہے. جس کو تم محبت کہتے ہو, اب تم نے ساری دنیا تو چھوڑ دی لیکن دل میں خواہش ہے کہ میرے محبوب کو کوئی اور نہ چاہے, صرف میں چاہوں. ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے لیکن یہ خواہش ہے کہ میرے محبوب کو کوئی اور نہ چاہے. اور بھائی یہ جو ہمارے بچوں کی گلیوں بازاروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اسی بات پہ ہوتی ہیں. یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا محبوب کسی اور کو چاہنا شروع کر دے تو وہ محبوب پہ تیزاب پھینک دیتا ہے.
اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ نور، یہ ہے وہ بندے اور اللہ کا رابطہ. جب یہ محبت دل میں آتی ہے تو اگر مجھے اللہ سے محبت ہے تو میری خواہش ہے یہ ساری کائنات میرے اللہ سے محبت کرے. وہ خود غرضی کا عنصر کس نے ختم کیا؟ محبت خدا نے کیا. اگر مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ مائک لگا کے آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ سب نبی سے محبت کرو. اگر قرآن سے محبت ہے تو سب قرآن سے محبت کرو. بس یہ بھوک جو ہے نا دنیا کی، مادے سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ مادہ فانی ہے اور محبت نور ہے. اب یہ نور جب انسان کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی بھوک کی طرف نظر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا ہمسایہ بھوکا ہے، پہلے اس تک پہنچوں. اب اگر وہ حدیث کی آپ کو سمجھ آ جائے کہ مومن کون ہوتا ہے، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. روزہ بس یہی آپ کو سبق دیتا ہے کہ دل سے یہ دو چیزیں نکالو گے، لالچ اور خود غرضی، اپنی بھوک پہ کنٹرول رکھو گے تو تم اس فطرت پہ آ جاؤ گے جس فطرت پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ورنہ تم اپنی خواہشوں کے ساتھ اس اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو آلودہ کر دو گے، گندا کر دو گے، پھر اس زمین پہ فساد پھیلاؤ گے، ظلم کرو گے. دیکھنا تمہاری خودی کہیں خدا نہ بن جائے، تمہاری نفس پرستی اس حد تک نہ چلی جائے کہ اللہ سے ٹکرا جاؤ. ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے. متکبر کون ہے؟ جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے. اس لیے اللہ نے روزے کے لیے مخاطب ہی ایمان والوں کو کیا. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کے حکم کے سامنے ٹکراتا نہیں ہے. اور یہ ٹریننگ 1 مہینے کی اس لیے ہے کہ باقی 11 مہینے اس کے مطابق فطری زندگی گزارے. اپنی بھوک پہ اتنا کنٹرول ہو جائے کہ وہ لالچ میں کہیں بھائیوں کا حق مارنا ہی نہ شروع کر دے، بہنوں کا حق مارنا شروع نہ کر دے. ہاں، آج چونکہ وقت کم رہ گیا ہے، اللہ فرمائے کہ تم پہ روزے فرض ہیں اور میں روزہ نہ رکھوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے حکم سے ٹکرا گیا. اللہ نماز کے لیے بلائے، میں نماز کے لیے نہ ہوں تو میں ٹکرا گیا اللہ کے ساتھ. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا. تمہارا نفس الہ نہ بنے، تمہارا نفس خدا نہ بنے. اللہ نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ جا کے پتھروں کو سناؤ، درختوں کو سناؤ. اذهب الى فرعون طغى. موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کو میرا پیغام سناؤ. ابو جہل کو سناؤ. کیوں؟
یہ چاہے جتنے جی چاہے بڑے کافر ہیں، لیکن فطرت تو اندر اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس فطرت کو جھنجھوڑنا ہے۔ اللہ یہی کہتا ہے جس راستے پہ تو چل نکلا ہے، یہ راستہ تجھے اللہ نے تو نہیں بتایا تھا، اللہ نے تو تجھے اس راستے کے لیے بنایا ہی نہیں تھا۔ تو اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، بس یہ 2 جملے آخر میں سن لیں۔ وہ جو اصل اصول ہے محبت خدا، اس پہ اللہ نے وقت دیا تو ہم پھر بات کر لیں گے۔ اب صرف اتنا یاد رکھیں، مجھے طلب ہے اس کی رحمت کی اور مغفرت کی، اس کے لیے محبت ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنے جسم میں گناہ کی لذت محسوس کرتے ہیں، آپ کے اندر محبت خدا ہے ہی نہیں۔ استغفر اللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے میں نے اتنے پیسے کما لیے۔ جو جسم گناہ کی لذت محسوس کرتا ہے اور پھر اس پہ شرمندگی اس کو نہیں آتی، احساس شرمندگی، میرا نفس اللہ سے ٹکرا گیا، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا تھا میں نے وہ کام کرنے شروع کر دیے۔ بس یہ وہ پہلی سیڑھی ہوگی کہ محبت کا نور تمہارے دل میں داخل ہو گیا ہے، اب تمہیں حرام سے نفرت ہے، حلال کے ساتھ محبت ہے۔ یہاں سے اس بھوک پر کنٹرول کرنے کا آپ کا آغاز ہوگا۔ اس مہینے میں کوشش کرنی ہے کہ بھوک پہ جتنا کنٹرول ہو سکے، اور وہی عظیم لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنی بھوک پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔